اور آج ماہ سفر ہے جس کے اندر میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس ماہ سفر کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اندر پیدا ہونے والے عوام کے شکوک و شبہات، ان کے وہم کیا ہیں، اس کا شریعت کے اندر کیا علاج ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان جب تک کسی آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عقیدہ توحید اس کا ٹھیک نہ ہو، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان کامل اور مکمل نہ ہو، اس کو کوئی دنیا کی نیکی اس کے کام نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری کامیابی اور کامرانی ہو اور میری نماز، میرا صدقہ، میری اچھائی، میرا اخلاق، میرا لوگوں کے ساتھ اچھا بولنا اور اچھا تعاون کرنا یہ میرے کسی کام آئے، تو اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی ذات پر کامل اور مکمل ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہی ہے جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے رب العالمین ذلیل کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ رب العالمین جس کو نفع دینے پر آئے کوئی اس کو نفع روک نہیں سکتا، جس کو وہ نقصان دینے پر آئے کوئی اس کو نقصان سے بچا نہیں سکتا، جسے وہ صحت دے دے اس کو کوئی بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتا، جسے وہ بیمار کر دے کوئی اس کو شفا نہیں دے سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت، وہ دے دے روک کوئی نہیں سکتا، وہ روک لے دے کوئی نہیں سکتا۔ یہ سارے اختیار تن تنہا ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے پاس۔ اس نے خود کہا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ولا ممسک فلا مرسل له، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے اللہ رب العالمین جس کو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں، اس تک رحمت، اس تک اچھائی، اس تک بلائی، اس تک بہتری پہنچانے والا کوئی نہیں۔ یہ سارے اختیار ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ہاتھ میں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، یا غلام، وہ لڑکے، اس نے کہا لبیک و سعدیک، پھر فرمایا یا غلام، اس نے پھر کہا لبیک و سعدیک، پیغمبر نے تیسری مرتبہ پھر کہا اس کو متوجہ کرنے کے لیے، یہ عادت مبارکہ تھی، کوئی اہم بات کہتے تو تین تین دفعہ پیغمبر دہرا دیتے اور مخاطب کرتے تھے رسول اللہ۔ رسول اللہ نے پھر تیسری مرتبہ کہا یا غلام، اور لڑکے، اس نے کہا لبیک و سعدیک، حاضر ہوں اللہ کے نبی آپ کے لیے خوش بختی ہو۔ فرمایا وَعْلَمْ، اس کو جان لے، اس کو پلے باندھ لے، یہ سمجھ ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر یہ ساری امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھے نفع دینا چاہے کسی چیز کے ساتھ، ما ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لک، وہی چیز تجھے نفع دے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔
اور اگر ساری امت جمع ہو جائے علی ان یضروک، کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے کسی چیز کے ساتھ، ما یضروک الا بشیء قد کتب اللہ لک، اللہ رب العالمین نے وہی نقصان تجھے پہنچے گا جتنا رب نے تیرے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔ یہ ساری امت مل کے تجھے نفع نہیں دے سکتی، ساری امت مل کے تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ کوئی ایک بھی دنیا میں تیرا حامی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیبے میں اگر نقصان نہیں لکھا، کوئی دنیا کی نقصان تو دنیا ساری مل کے تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو کہا تھا، فرمایا سن، اللہ رب العالمین کا قلم خشک ہو چکا، اللہ نے تقدیریں لکھ دی، اللہ رب العالمین نے تیرے نصیبے کے نفع اور نقصان لکھنے والی تقدیر، لکھنے والی کتاب، بدلنے والے فیصلے، یہ اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہ ایک اکیلی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات۔ کسی دن کو، کسی سفر کو منحوس سمجھنا، اور آج بھی مسلمان ہمارے بعض چیزوں کو صرف سفر میں نہیں، عام طور پر بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، اس بلی کا کیا قصور، تو چل رہا تھا تیرے رستے سے گزر گئی، تو اس کا دشمن کیوں بن گیا؟ وہ نفع اور نقصان کی مالک تو نہیں ہے۔ دن کو تیرا نقصان ہو گیا تو کوسنے لگ گیا کہ آج فجر پتہ نہیں صبح کس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، کون آیا تھا، کس منحوس سے پالا پڑا، سارا دن ہی میرا خراب ہو گیا۔ کس لیے تیرا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بن گیا کہ دکان پہ پہلا گاہک آ کر کے واپس چلا جائے تو سارا دن گاہک واپس چلے جاتے ہیں؟ کیسے تیرا یہ عقیدہ اور نظریہ بن گیا؟ نقصان، نفع، مال، دولت، عزت، پیسہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تو نے کیسا یہ تصور کر لیا کلمہ پڑھ کے، توحید کا اقرار کر کے، کہ دکان پر پہلا گاہک ادھار آ جائے تو سارا دن ادھار ہی چلتا ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں ٹائم منحوس ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، قوم عاد کے اوپر ہم نے تیز ہوا بھیجی، سخت ہوا چلی ان کے اوپر، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ اب اسی قرآن سے پوچھئے کون سے دن تھے؟ تو قرآن مجید نے تذکرہ کر کے کہا ثلاثۃ لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں 8 دن، یہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر چلایا۔ تو آپ 7 دن ذرا چیک کر کے دیکھیں وہ کون سے دن ہیں، ایک دن بھی باقی نہیں۔ پھر کہاں گیا تمہارا جمعۃ المبارک؟ انہی دنوں میں جمعرات بھی ہے، انہی دنوں میں سوموار بھی ہے، انہی دنوں میں باقی دن بھی ہیں، ایک دن بھی نہیں بچا، پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوائیں چلائی، اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا فی ایام نحسات، یہ منحوس دن تھے قوم عاد کے لیے جو ان کی بربادی کا باعث بنے۔ تو اب منحوس دن انسان کے لیے کون سے دن ہوتے ہیں؟ منحوس لمحہ انسان کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ منحوس سفر کون سا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرو، حدیث رسول کا مطالعہ کرو تو آپ کو یہ نظر آئے گا ہر انسان کا عمل اس کے لیے برکت کا بھی باعث ہوتا ہے، اس کے لیے نحوست کا بھی باعث ہوتا ہے۔ اگر آپ کے عمل اچھے ہیں تو آپ کے لیے وہی دن برکت والے دن، اگر آپ کے عمل برے وہی لمحہ آپ کے لیے منحوس لمحہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا بحر کلثم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، دریا میں لاٹھی ماری، اس کے 12 رستے بن گئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان رستوں سے گزر کے خوشی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ لمحہ اور یہ دن اور یہ وقت بنی اسرائیل کے لیے، قوم موسیٰ کے لیے برکت کا دن تھا۔ یہ وقت ان کے لیے
برکت کا وقت تھا، عزت کا وقت تھا، اور وہی ٹائم تھا اسی رستے سے یہ دریا پار کر رہا تھا آخری آدمی، اور ان کا اندر داخل ہو رہا تھا آخری آدمی قوم فرعون کا، اسی رستے سے، اور وقت بھی وہی ہے، ٹائم بھی وہی ہے، لمحہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اسی لمحے اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین کی طرف سے کبھی اندازہ تو کر، اس قوم فرعون کو اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور یہ ٹائم، یہ جگہ اور یہ وقت یہ قوم فرعون کے لیے نحوست کا باعث تھا۔ اس لیے انسان کو جتنی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں، اپنے عملوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری جگہ کہا بما کسبت ایدیکم بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ نحوستیں، کسی مصیبت میں گر جانا، یہ پھر نیچے چلے جانا، یہ تمہاری اپنی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، اور یہی قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے یہوں غرق کیا، اور وہی جنگیں اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح دی، ان کے لیے برکت کا وہ دن تھا، اور وہی قریش کے لیے نحوست کا دن تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اسی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دوچار کیا۔ یہ رب العالمین اکرم الحاکمین اعمال کی وجہ سے بندے کو عزت اور برکت ملتی ہے، اور اعمال کی وجہ سے نیچے اور اوپر ہو جاتا ہے، اور یہی بات رب العالمین اکرم الحاکمین نے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو عقیدے کے طور پر سمجھائی تھی۔ صلح حدیبیہ کا دن تھا، حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کی رات بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، نماز پڑھائی، اور پیغمبر صحابہ کی طرف مڑے، فرمایا آج کچھ لوگ صبح کر رہے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے ساتھ کفر کر کے ستاروں پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، جنہوں نے آج یہ کہا کہ اللہ نے بارش دی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں مہینے کی وجہ سے، فلاں آدمی آیا تو بارش ہو گئی، فلاں داخل ہوا تو بارش ہوئی، فلاں نکلا تو بارش ہوئی، تم پہلے آ جاتے تو پہلے بارشیں ہو جاتی، تم پہلے نکل جاتے تو پہلے بارشیں ہو جاتی۔ جس نے کہا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ اللہ کی ذات پر کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور یہی نظریات آج میرے اور آپ کے، ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے گھروں میں جب سے فلاں اپنے بیٹے کے لیے فلاں بہو لے کر کے آئے ہیں، وہ لڑکی ہمارے گھر میں داخل ہوئی، اس دن سے اس گھر میں نحوست ہی نحوست۔ ایک دن ہم نے سکھ کا نہیں دیکھا، چین کا نہیں دیکھا، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو۔ تیرے کاروبار خراب ہو تو تو دوسرے میں نحوست ڈھونڈے، تیرا کام نہ چلے تو دوسرے میں نحوست ڈھونڈے، تو دوسرے کی بیٹی کو تانا دے، تو دوسرے آدمی کے ساتھ نحوست پکڑنے کی کوشش کرے۔ کبھی اپنے عملوں پر بھی تو غور کر، مومن اور مسلمان تو اپنے عملوں پر غور کرتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سر کو درد شروع ہو گیا، بہت کچھ کیا لیکن درد نہیں جا رہا۔ کسی نے پوچھا درد کا کیا حال ہے، تو سیدہ کہنے لگی میں نے بہت غور کیا تو آج سے کچھ عرصہ پہلے فلاں مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، شاید اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سر کو درد کر دیا۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہاری اپنی غلطیاں۔ نیک لوگ تو اپنے اندر وہ گناہ ڈھونڈتے ہیں، یہ پریشانی میری کس وجہ سے آ گئی، میں اور آپ دوسرے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ امام طاؤس رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، تابعی ہیں امام طاؤس، دوران سفر
اس نے ایک آدمی کے بارے میں کہا تھا یہ آدمی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سفر بڑا نحوست والا گزرے۔ امام طاؤوس نے غصے کی طرف اس کے ساتھ دیکھا، غصے کے ساتھ، اور اس کو کہنے لگے تو میرا سفر کا ساتھی نہیں بن سکتا، تجھے مجھ سے جدا ہونا ہوگا کہ تو نحوست دوسرے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ بدشگونیاں لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا الطیارہ، لوگوں یہ بدشگونی جو ہے یہ شرک ہے، اس بدشگونی سے بچنا، دوسرے کے اندر بدشگون لے لینا، یہ بدشگونی ہے کیا؟ امام رجب نے لکھا بدشگونی یہ ہے کہ آپ کسی وجہ سے، کسی دوسرے کی وجہ سے، کسی بدشگونی کی وجہ سے آپ ایک سفر پر جانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، ایک چیز کا ارادہ ہے، لیکن کسی شخص یا کوئی چیز رستے میں دیکھ کے تم جانے کا وہ رستہ تبدیل کر لو، وہ نہ جاؤ، تم ارادہ ہی بدل لو کہ فلاں چیز نظر آ گئی لہٰذا یہ سفر میرا مبارک نہیں ہوگا، یہ میرے لیے نحوست کا باعث، تم ارادہ بدل کے پلٹ آؤ، یہی بدشگونی ہے، اور یہی بدشگونی شرک ہے، اسی سے رسول اللہ نے بچنے کا کہا۔ مشرکین مکہ جاہلیت کے دور میں یہ ساری باتیں تھیں، ان کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ستاروں کے ساتھ شگون لیتے تھے، وہ تیر کے ساتھ شگون لیتے تھے، وہ پرندے کے ساتھ شگون لیتے تھے۔ کوئی پرندے کو چھوڑتا، یہ دائیں جانب چلا گیا تو ٹھیک ہے، یہ بائیں جانب چلا گیا تو یہ رستہ، یہ سفر ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہیں جائیں گے۔ وہ تیر پکڑتے تھے اور اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے تیر کو پکڑتے تھے اور تیر نکالتے تھے، اگر ان کے ہاں وہ تیر نکل آتا جس کے اوپر ہاں یا نہ لکھی ہوتی تو وہ جس کے اوپر نہ ہوتی بس رستہ بدل لیتے تھے، اس کے ساتھ بدشگون پکڑتے تھے۔ اور یہی آج میرا اور آپ کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہمارے ہاں قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے بعد جو کمپنیاں قرآن مجید جو سارا توحید سے بھرا پڑا ہے، حد درجہ ظلم یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید کے آخر میں بعض مکتبے ایسی بدشگونی کے طریقے اور ساری چیزیں ان کے اوپر نقل کر دیتے ہیں کہ تم قرآن مجید کے حروف کے اوپر ہاتھ لگاؤ، جس آنکھیں بند کر کے اگر تمہارا اس حرف پر ہاتھ آئے گا نیچے دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہی یہ تمہارے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے پرندے لے کے، کوئی طوطا لے کے بیٹھا ہے اور اس کے پاس خط پڑے ہیں، تم اس کے پاس جاتے ہیں، لوگ جا کر کے کہتے ہیں میں اپنا فال نکالنا چاہتا ہوں، وہ طوطا ایک خط نکالتا ہے اور اس خط کے اندر جو کچھ ہو، تمہارے اچھا لکھا ہے تو ٹھیک ہے، برا لکھا ہے تو تمہارے لیے برا ہے، اچھا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ یہ میرے لیے فال اچھا ہے، اور اسی کے اوپر وہ یقین کر جاتا ہے۔ اور یہی حال یہ ہاتھوں میں پڑے ہوئے یہ نجومی، یہ بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے دفاتر رکھ کے لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھ کے، اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے اس کی قسمتیں بتاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی کاہن نجومی کے پاس گیا فسألہ عن شیء، چل یار میں یقین تو نہیں رکھتا، ذرا چیک کر لیتا ہوں، اس کو جا کر کے اپنا ہاتھ ہی دکھایا یا اپنا فال ہی نکالا اس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے۔ اور کسی نجومی کے پاس جانا، پھر نجومی کی بات کو تصدیق کرنا، تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو کسی نجومی کے پاس آیا، کاہن کے پاس آیا، فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کی، فرمایا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا ہی انکار کر دیا، وہ بندہ دارہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کافر ہی ہو جاتا ہے۔ اور آج تمہارے اخبارات کہ تمہارا ہفتہ کیسے گزرے گا،
تمہاری پیدائش کا ہفتہ کون سا تھا؟ اس نسبت سے کہتے ہیں یہ ہفتہ، یہ مہینہ تمہارے لیے کیسا رہے گا؟ تم اخبارات میں لکھے ہوئے نجومیوں اور کاہنوں کی باتوں پر غور کرتے ہو، ان کو پڑھتے ہو، میرا ہفتہ کیسے ہے، یہ میرا ستارہ گردش میں ہے، میرا فلاں ستارہ ہے، مجھے فلاں ستارے نے کہہ دیا۔ تمہارے لیے ان دنوں میں یہ چیزیں اچھی ہیں، تم لوگوں سے میل ملاپ ختم کر دو، دریاؤں کے کنارے میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، اور تمہارے ملک کے سربراہ پورا مہینہ کراچی میں جا کر کے ڈیرے ڈال لیتے ہیں کہ ہمارا ستارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی سمندر کے کنارے جا کر کے ڈیرا ڈال۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرعی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کہتے ہیں۔ اس نے تو کہا ہے رب العالمین احکم الحاکمین نے، اللہ تعالیٰ نے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ میرا پیغمبر تو کہے، تو دنیا والوں کو دکھا، ان کو کہنا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں، میرے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وہی نفع پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہی ملتا ہے جو رب العالمین احکم الحاکمین چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہم ولا سفر۔ اس سفر کو وہ لوگ بھی منحوس سمجھتے تھے، یہ تیرا تیزیاں، ان دنوں میں رشتے اچھے نہیں چلتے، کاروبار ٹھیک نہیں ہوتے، سفر نہیں ہوتے۔ یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ جاہلیت کے زمانے کے عقائد تھے، جو آج بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، 5 وقت کے نمازی، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے یہی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا طیرہ لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں۔ یہ متعدی بیماری بذات خود، کوئی بیماری جو ہے نا، اس کو خارش ہے تو سب کو خارش لگ جائے گا، اس کو طاعون ہے تو سب کو طاعون لگ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے، توجہ میری طرف کرنا، بڑی اہم بات کہتا ہوں، جس علاقے میں طاعون پھیل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طاعون زدہ علاقے میں موجود ہو تو اس سے نہ نکلو۔ اگر تم باہر ہو، جس علاقے میں طاعون نہیں پھیلا، تم باہر ہو تو بذات خود طاعون زدہ علاقے کے اندر نہ داخل ہو۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مراد رسول، دماد علی المرتضی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے امیر المؤمنین ہے، شام والوں کو کہا فلاں دنوں میں آؤں گا، شام کی طرف جانے کا ارادہ ہوا، جب قریب پہنچے پتہ چلا کہ شام کے اندر طاعون ہے، تو حضرت عمر واپس پلٹ آئے، اس میں داخل نہ ہو۔ کسی نے کہا عمر تقدیر سے ڈر کے پلٹ آئے ہو کہ وہاں گئے تو طاعون لگ جائے گا، تقدیر سے ڈر کے واپس آ گئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں، تقدیر سے ڈر کے تقدیر کی طرف واپس آ گیا، تقدیر سے ڈر کے تقدیر کی طرف واپس آ گیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ جاؤ، یہ نہیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، یہاں رہوں گا تو بچ جاؤں گا، یہاں بھی وہی تقدیر میرے ساتھ آ سکتی، لیکن پیغمبر نے کہا ہے نہ جاؤ۔ بذات خود بیماری میں یہ طاقت نہیں کہ وہ دوسرے کو لپیٹ میں لے لے، یہ رب العالمین ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ سب کے اندر پھیلا دے۔ یہ کرونا جس نے پوری دنیا کو ڈرا کے رکھ دیا، دنیا کا نظام بدل کے رکھ دیا، آپ نے نہیں دیکھا کئی لوگ کرونے کی بیماری سے مر گئے، لیکن انہی کا علاج کرنے والے، انہی کی خدمت کرنے والے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں وہ زندہ ہے، ان کو کرونا لگا ہی نہیں، بیماری ہی نہیں ان کو لگی، لیکن پوری دنیا جانتی کہ یہ کرونا پوری دنیا میں پھیل گیا اور ایک علاقے سے اٹھائے اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، لیکن جس گھر میں تھا اس گھر میں دوسرے آدمی کو ٹچ بھی نہیں کیا اس لیے بذات خود اس میں طاقت نہیں ہے کسی میں کہ دوسرے کو لگ جائے۔ یہ رب العالمین احکم الحاکمین چاہے تو دوسرے کو مبتلا کر دے۔ ولا طیرہ، یہ پرندے کا فال، پرندہ نظر آئے گا، پرندہ اڑے گا، پرندہ بولے گا، یہ
پرندے کے بول کی وجہ سے معاملات ہوں گے۔ ایک جانے والے نے دیکھا، اس نے کہا کوا بول گیا، ٹھیک ہے خیر ہوگا، فلاں پرندہ آ گیا یہ بولا اس لیے خیر ہے، ہد ہد میرے گھر میں آ گیا ہے، ابابیل میرے گھر میں آئی ہے، یہ خیر کی برکت کی علامت ہے، یہ خیر ہے، یہ طوطا بولا ہے خیر کی علامت ہے، مرغی بولی ہے، مرغا بولا ہے تو ٹھیک ہے، مرغی بولی ہے تو اس کو ذبح کر دو، یہ نحوست کی علامت ہے۔ ولا طیرا، کوئی پرندے کی بات نہیں، اس کی کوئی بدشگونی نہیں۔ ولا ہاما، یہ الو کا بولنا، عربوں کے ہاں آج بھی جو بد عقیدہ لوگ ہیں اس کو نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جس گھر میں الو بول جائے وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ گھر برکت والا نہیں ہے، نحوست والا ہے۔ لیکن یورپ کے علاقے میں رہنے والے کسی سے پوچھو، یورپی لوگ الو کا بولنا باعث برکت سمجھتے ہیں۔ ولا ہم، رسول اللہ نے فرمایا الو کا بولنا، الو کا چپ رہنا، الو کا گھر میں داخل ہو جانا، الو کا کبھی نہ آنا، الو کا بار بار آنا، یہ کوئی نہیں ہے۔ ولا سفر، یہ سفر کی نحوست کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سفر کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شادیوں کے بارے میں ذکر ہے، پیغمبر نے سفر کے مہینے میں کی تھی۔ سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح پیغمبر نے سفر میں کیا تھا، سیدہ زینب کے ساتھ نکاح پیغمبر نے سفر میں کیا تھا، سیدہ صفیہ کے ساتھ نکاح پیغمبر نے سفر میں کیا تھا۔ مزید بتاؤں، تمہاری 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس وقت بھی سفر کا مہینہ تھا۔ 28 مئی تمہارا ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، اس وقت بھی سفر کا مہینہ تھا۔ سفر کا مہینہ والا سفر، رسول اللہ نے فرمایا یہ سفر کا مہینہ کوئی جو ہے نحوست کی علامت نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری گزارش کرتا ہوں، پھر بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ بدشگونی کسی میں نہیں ہے، نہ کسی جگہ میں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی بول میں، نہ پرندے میں، نہ کسی چیز میں، کسی چیز میں نہیں ہے سب نحوست۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ ایک بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن وہ نہیں پڑھتا فجر کی، اور صبح شام کے اذکار وہ نہیں کرتا، فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت اس نے نہیں کی، اللہ کا نام اس نے نہیں لیا، رات کو موبائل پہ لگا رہا، اذان فجر کے وقت سویا، 11 بجے اٹھ کے دکان کی طرف آ جاتا ہے، پھر دکان پہ آ کر کے کہتا ہے کہ فلاں آدمی داخل ہوا تو نحوست آ گئی۔ سب سے بڑا منحوس تو تھا کہ جس نے نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی، نہ صبح شام کے اذکار کیے۔ اس سے بڑی نحوست کیا ہے؟ اللہ کا نام ہی نہ لینے والا گھر میں بھی منحوس ہے، دکان پہ بھی نحوست پھیلاتا ہے۔ یہی تو بد گناہ ہیں جن کی وجہ سے نحوست پھٹکتی ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر، دوسروں کو تانا نہ دے۔ بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذہن میں بھی ایسی بات آئے، اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، روزی رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کاروبار چلانا بند کرنا اللہ کے ہاتھ میں، رشتے چلانا رشتے بند کر دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ بہت سے رشتے ہیں جو رمضان المبارک میں ہوتے ہیں نہیں چل سکتے، بہت سے کاروبار ہیں جو لوگ کرتے ہی رمضان المبارک میں ہیں، برکت ہو جائے گی، افطاری سے افتتاح ہو جائے گا، نہیں چلتے۔ اس لیے کوئی دن منحوس نہیں، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ۔ 3 باتوں کا ذہن میں رکھ، مختصر عرض کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کاروبار، کوئی سفر، کوئی رشتہ، کوئی نیا کام شروع کرو، عادت بناؤ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استخارہ کرنے کی۔ استخارہ کیا کرو، کاروبار کر رہے ہو تو استخارہ کرو، رشتہ کر رہے ہو تو استخارہ کرو، سفر کر رہے ہو تو استخارہ کرو، کوئی معاملہ نیا کام کرنے والے ہو آپ استخارہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں پیغمبر اس طرح دعائے استخارہ ہمیں سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کو کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ استخارہ کرو، استخارہ۔ کبھی رہی زندگی تو انشاءاللہ ان تفصیلوں کے حوالے سے کبھی تذکرہ کریں گے۔ استخارہ کرنے کی کوشش کریں، اور استخارہ کرنے کے بعد دوسری اہم چیز ہے مشورہ کرنا۔ کوئی بھی ہے مشورہ کرے، اپنے آپ کو عقل قل نہ سمجھے۔ دوسرے آدمی کے ساتھ کاروباری ہے تو تب مشورہ کریں،
سفر میں جانا چاہتے ہو کسی ملک میں تب مشورہ کرو، کوئی معاملات رشتہ طے کرنا چاہتے ہو تب مشورہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان صحابہ کو اپنے مشورے میں شامل کر، ان کے ساتھ مشورہ کر۔ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں مشورہ کر، پیغمبر سے بڑے کون آج دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ استخارہ کر، مشورہ کر۔ جب تو استخارہ بھی کر لے اور مشورہ بھی کر لے، تیرا دل مطمئن ہے، وتوکل علی اللہ، پھر اللہ کی ذات پر توکل کر۔ سفر ہے تو سفر کر، رشتہ ہے تو رشتہ کر، کاروبار ہے تو کاروبار کر، جو قدم بڑھانا چاہتا ہے زندگی میں بڑھا دے، پھر اللہ کی ذات پر توکل کر، اللہ سے اس کی اچھا رزلٹ مانگ، اللہ سے دعا کر، مخلص ہو جا، اللہ تعالیٰ تیری مدد کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، اللہ موت دے تو اسلام پر، اور اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، شرک سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔